اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور آپ کے عزیز میں فراوانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اور رزق میں بھی فراوانی عطا فرمائے۔ آج کی رات جو شخص یہ تصویر پڑھ کر سوئے، صبح تک اس کے جسم کے ہر مرض کا علاج، ہر بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں لیکن انہیں موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہوتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ انسان پر جب بھی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ ناظرین، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ اور یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ تو معلوم ہوا اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لا تعداد ہیں جنہیں کوئی نہیں گن سکتا اور نہ کوئی اس کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے موت تک انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنائی یعنی دیکھنا، غرض تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لا تعداد اور بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو بھی شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی اور دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کی نعمت کی قدر کرے اور صحت کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن 2 نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ وہ صحت کی نعمت ہے اور فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ عام طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں ایک نوپید مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کام کو چھوڑ دے، یعنی فضول کام کو چھوڑ دے۔ ناظرین، دوسری چیز جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی نعمت اس قدر ناقدری ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اعمال صالحہ میں اور نیک کاموں میں اور عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے اور لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کے ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اس عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے کہ ان نیک اعمال کو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اسے شفا اور صحت عطا فرما دے تو اسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، اور اگر اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا کہ میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ بیماری کمزوری کے زمانے یعنی کہ بڑھاپے کی عمر میں جس میں طاقت اور قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا، اس حالت میں آئی ہے۔ محنت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیمار ہونے سے پہلے میں جو اعمال کرتا تھا بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا، اور میں اس بات پر رو رہا ہوں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کے ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا، اس کا اجر بغیر کیے ہی ملتا رہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اسی سے شفا بھی مل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، بیماریوں کے علاج کے لیے مختلف طریقہ ہے، علاج مشتمل ہے۔ انسان بیماری پہ قابو پانے کے لیے ہر وقت کوششوں میں لگا رہتا ہے اور اس کے لیے نت نئی دعائیں استعمال کرتا ہے، لیکن شفا صرف اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دعا ہے، اور جب دعا کا اثرات بیماری کی محبیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے، یعنی بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے۔ سر درد کے مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے معدے کا اثر یا اس کے پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لے، مگر اللہ سے شفا کی طلب بھی نہ بھولے۔ دعائیں صرف ایک ذریعہ ہے اور حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہاتھ میں ہے کہ دعا سے زیادہ فائدہ دوا میں ہوتا ہے، اور بعض پیچیدہ بیماریوں میں جہاں دعائیں بھی کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی صدق دل سے کی ہوئی دوا ایسا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور معالج دونوں کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ دعا لینے سے پہلے مریض یہ خیال کرے کہ دعا صرف ضروریات کے درجے میں اور سنت نبوی سمجھ کر لے رہا ہوں، لیکن شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی فرمائیں گے اور مہربانی سے ہی بیماری سے اس کی رحمت کے باعث نجات ملے گی۔ محترم ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ علاج کرنا اور صحیح طریقے سے علاج کرنا سنت نبوی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مکمل شفا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے اور بیماری سے نجات کی جائے۔ محترم ناظرین کرام، بیماری سے نجات کی التجا کی جائے۔ صدقہ واقعی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور آدمی کو نگہبانی، حادثات، تکالیف اور بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس لیے روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ بیماری اور حادثات سے بچنے کا اولین یہ آزمودہ ترین نسخہ ہے۔ روزانہ صدقے کی بدولت اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ صدقے کی عادت کو اپنایا جائے۔ ہر بیماری کا علاج ہے اور شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے۔ جب دعا کارگر نہ ہو رہی ہو تو پھر صدقہ دینا شروع کر دیں اور صدقے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس کے بعد گھر سے نکلے، اور پھر جو غریب اور نادر سب پہلے سے اسے صدقے کو پیسہ دے دیں، اور پھر غریب اور نادار سب سے ملے، اسے صدقے کے لیے پیسے دیں، اور یہ عمل روزانہ کرنا ہے۔ ہر دوسرے دن صدقے کے پیسے پہلے دن سے ڈبل کرتے جائیں، یعنی پہلے دن 10 دیے، دوسرے دن 20، تیسرے دن 30 اور چوتھے دن 40 روپے۔ اس طرح 10 دن تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اس دوران علاج کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے شفا کی امید رکھیں۔ دکھ، تکالیف، نگہبانی، آفتوں اور حادثات سے بچنے کے لیے بھی یہ عمل کافی کارگر ثابت ہوتا ہے۔
روزانہ صدقہ چاہے کتنا ہی کم ہو، حادثات اور نگہبانی آفتوں سے بچنے کا تیز ترین نسخہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کا علاج کے لیے دعا ہے، اور جب دعا کے اثرات بیماری کی ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا ہو جاتی ہے۔ یعنی دعا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ کی رضا اور مہربانی کا شامل حال ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ شفا کے لیے اللہ سے لو لگائی جائے، اس کی رحمت اور کرم کی دعا کی جائے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی کی ایسا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ناظرین، یہ عمل بہت ہی پیارا عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی اس آیت کا ہے، اور اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، یاد رہے کہ اسلام ہمیں علاج کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن چونکہ مسلمان کا یہ یقین ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس لیے بیماری کی صورت میں سب سے پہلا جو کام مسلمان کو کرنا ہے، چاہے وہ رجوع اللہ ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہو، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک اپنے بندے کو شفا دے دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر فرماتا ہے، یعنی کہ دور کر دیتا ہے۔ اور پھر بھی شفا نہ ہو تو پھر معالج کے پاس چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیث میں ہے اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیمار کی شفا کے لیے بتلائی گئی ہیں، مثلاً شہد کا استعمال کرنا، آب زمزم وغیرہ کا استعمال کرنا۔ محترم ناظرین کرام، جو مرضی ہو، شفا تو اللہ تعالیٰ نے ہی دینی ہے، اس لیے علاج کرانا بھی ضروری ہے، لیکن علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یاد رہے کہ وہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر یہ زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ لاؤ ذرا میں بھی تو دیکھوں وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دوا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا لی اور ساری کی ساری پی گئی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسے بولتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جانا ہوگا۔ اللہ کے کلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی جانب، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے ایک بات پر عمل کرنا آپ نے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کی تلاوت کی جائے، ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر اللہ تجھے کوئی برائی پہنچائے تو اس کے سوا کسی برائی کو کوئی روکنے والا نہیں،
اور اگر اللہ تجھے بلائی پہنچائے تو وہ ہر شے پر قادر ہے اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ ناظرین، سورہ انعام آیت نمبر 17 اور 18 کا ایام عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کو انشاءاللہ ہر بیماری سے دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو رات کے وقت 33 بار پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اور اس آیت کو آپ نے 33 مرتبہ صبح کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پوری یقین کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ کیا آپ کے جسم سے انشاءاللہ ہر بیماری اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے اور مریض سے تاکید کی جائے کہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود بھی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل پاکیزہ وظائف کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ اپنے قیمتی جذبات کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔